السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ آج ان بچوں کے لیے بڑی ہی خیر عطا فرمائے، بہت برکتیں دے، رحمتیں کرے، اور بہت مبارک ہے ان کی زندگی اور عمل جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے وارث بنے ہیں، اللہ کے دین کے وارث بنے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث بنے ہیں۔ ہزاروں حدیثیں جن کی آنکھوں سے گزری، جن کی زبانوں نے پڑھی، جن کے کانوں نے سنی، اور ان کے دلوں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ ابو سعید خدری کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا۔ خوش قسمت ہے کہ جن کے دلوں میں یہ حدیثیں محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھیلائیں گے۔ یہ دعا ہے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو ہرا بھرا رکھے۔ جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے، سنتا ہے اور پھر آگے پھیلاتا ہے۔ بچوں، آج ایک زندگی کا باب مکمل ہوا ہے، علم کا اور عمل کا اور دعوت کا شروع ہوا ہے۔ ابھی سیکھا ہے اور کام کرنا ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے والدین کو جو آج تشریف لائے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ ایک دن وہ آپ کو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے کہ میرا بیٹا طالب علم ہے، مبارک ہو، آج آپ کا بیٹا عالم دین ہے۔ آپ چند سال پہلے آئے تھے کہ اس کو داخل کر لیں، میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا عالم بنے، اس کو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر آتا ہو، اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آتے ہوں، اس کا دل اللہ کے علم سے، اللہ کے دین سے منور ہو۔ مبارک ہو آپ کے جملے جو آپ نے شیخ عطا الرحمان صاحب کو آ کے کہے تھے، الشیخ عبداللطیف صاحب کو آ کے کہے تھے، اللہ نے پورے کروا دیے۔ کتنوں نے حفظ کیا۔ ایک دن تھا کہ وہ اس مدرسے میں آئے ہوں گے اور الف با تا سا بھی نہیں آتی ہوگی، آج ماشاءاللہ قاری القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آج انعامات مل رہے ہیں اور بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ہم سب کا یقین ہے کہ آج کی خوشی بہت تھوڑی ہے، آج کے انعامات بہت کم قیمت ہیں، آج کا مجمع بہت چھوٹا ہے۔ اصل قیمت تو قیامت کو لگے گی، اصل انعام تو اس دن ملے گا، اصل اعلان تو اس دن ہوگا، فلاں عالم دین کہاں ہے، فلاں حافظ قرآن کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت تو دور ہے، قبر میں قیمت لگ جائے گی اس علم کی، جب جواب صحیح دیے جائیں گے، اللہ کی توحید کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے، اسلام کی گواہی دیں گے، تو پوچھنے والا فرشتہ پوچھے گا تجھے کس طرح پتہ لگا؟ تو وہ کیا بتائیں گے؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، ہم اس پہ ایمان لے کے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ یہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے والے، اس پہ ایمان رکھنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے، قبر میں بھی ان کو اسی کا جواب ہوگا، یہی ان کے لیے قوت بنے گی۔ ہم تو اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ قبر سے یاد آیا، احد کے شہداء کو دفن کرنے کا وقت آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو پہلے لے کے آؤ، اس کو آگے رکھو، جس کو قرآن آتا ہے۔ ہم تو اپنے شہداء کو بھی دفن کرتے تھے تو فضیلت قرآن کی تھی۔ تو ماشاءاللہ دنیا میں بہت علم ہے، بہت ڈگریز ہیں، کانوکیشنز ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے لوگ اس میں جاتے ہیں، ان کی بھی خوشی ہوتی ہوگی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر سب سے بڑا علم آپ کو ملا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے،
سے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں۔ تو میرے بچوں، میں آج صرف آپ سے مخاطب ہوں گا، کچے نہ پڑ جانا۔ ڈگری لے کے، ایوارڈ لے کے، سند لے کے، فارغ التحصیل ہو کے فارغ نہیں ہونا، کام کرنا ہے۔ میرا بس ہو تو میں اس فارغ کے لفظ کو بدل دوں، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے میں فارغ ہو گیا ہوں تو میرے دل کو چوٹ لگتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فارغ ہونا ہے، کام کرنا ہے۔ بھائی میں تو فارغ ہو گیا ہوں، جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں، زندگی میں کام میں لگنا ہے۔ اور مجھے اس بات پہ کہہ دینے لیں کہ آدھے لوگ کام پہ لگتے ہیں دین کی دعوت میں، تدریس میں، واعظ میں، بیان میں، منبر میں، محراب میں، مسجد میں، مینار میں، آدھے لوگ کھپتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ لوگ زندگی کے کسی اور شعبے میں سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ قرآن والوں، اس کو تو پکڑنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دلوں سے کتنی جلدی نکل جاتا ہے؟ جتنا اونٹ بندے کے ہاتھ سے نکل جائے تو گم ہو جاتا ہے، قرآن مجید دلوں سے اس طرح نکل جاتا ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو باندھ کے رکھنا۔ آج علم یاد ہے، آج 7,500 سے زیادہ بخاری شریف کی حدیثوں سے آپ نکلے۔ آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5,374 حدیثیں آپ نے پڑھی۔ آج اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2,210 حدیثیں آپ نے پڑھی، اور آپ کو بہت کچھ یاد ہے۔ یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا۔ یاد رکھنے کے لیے اس کو آگے پھیلانا ہوگا، یاد رکھنے کے لیے ان حدیثوں پہ عمل کرنا ہوگا، یاد رکھنے کے لیے جو اللہ نے رحمت کا دروازہ آپ پہ کھولا ہے، اللہ تعالیٰ تو بند نہیں کرتا، بندو آپ نے بند نہیں کرنا، کیونکہ اگر اللہ نے بند کر دیا پھر کھولے گا کوئی نہیں۔ اللہ نے رحمت کر دی ہے، ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ فلا ممسک لها۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کھول دیتا ہے پھر اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بند کر دے اس کو کھولتا کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ جڑے رہنا کام سے۔ نعمت ہے جماعت کی۔ ہم جیسے لوگ جو کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، جماعت نے آج آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ کرتا کہ ہم بھی آپ کی طرح، جو اللہ کی حکمت ہے، میں تو اس پہ بھی راضی ہوں، ہم بھی آپ کی طرح پڑھتے، مگر نہیں پڑھ سکے، مگر آپ کو پڑھتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جو کمی ہم میں رہ گئی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوری کروا دی۔ مگر یہ جماعت ہے جس نے ہم جیسے کم علموں کو بھی کھڑا کر دیا اور بول دیے، اور آپ ماشاءاللہ سال ہر سال پڑھے، بنیادی علم سے لے کے احادیث تک آپ نے پڑھی۔ جماعت کو نہ چھوڑنا۔ آپ کے استاد محترم، میرے بھی استاد الشیخ عبداللطیف صاحب، ہم نے جب بھی ان سے پڑھا جماعت کے بارے میں پڑھنا۔ جماعت رحمت ہے، اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ جماعت رحمت ہے، جماعت سے ٹوٹنا بربادی ہے۔ جو ریوڑ میں چلتی ہے بکری محفوظ ہوتی ہے، جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے۔ بہت لوگ آپ کو سمجھائیں گے بھائی یار جماعتوں میں کیا پڑا ہے، ہم نے سیلابوں میں کام کیا، خدمت خلق میں کام کیا، دعوت میں کام کیا۔ سیف اللہ بھائی ہمارے بڑے بھائی بیٹھے، بلوچستان کے سنگلاخ چوٹیوں میں کام کیا، تھرپارکر کی ریت میں لوگوں نے کام کیا، چترال سے لے کے وزیرستان تک کام کیا۔ اگر جماعت ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم جیسوں نے جتنے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دی ہے، بڑے بڑے لوگ جو علم کو رکھتے تھے وہ سارے ملا کے اتنے نہیں جتنے ہم میں سے ایک سادے سے بندے نے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دی۔ میں بہت لوگوں کو ملا ہوں، کہتے ہیں زندگی میں کوئی بندہ میں نے مسلمان نہیں کیا، تو اللہ کا شکر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ راہ جاتے بندے مسلمان ہوئے۔ یہ سب جماعت کے ساتھ ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے میں بہاولپور میں تکمیل بخاری کے پروگرام میں نہیں آیا تھا، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آیا تھا، اور اس جامعہ محمدیہ کے اساتذہ کو اور اس کے طلبہ کو میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کو نکالتا دیکھ رہا تھا، لوگوں کو روٹیاں کھلاتا دیکھ رہا تھا، خیمہ بستیاں لگاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جماعت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کی رحمت دی،
اور میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ آج میں اس مرکز میں کھڑا ہوں جہاں اس جماعت کی بنیاد بنی۔ اس جماعت کی بنیاد لاہور میں نہیں ہے، اس جماعت کا آغاز کسی اور شہر میں نہیں، کراچی اسلام آباد میں نہیں، اس شکارپوری گیٹ کی اس مسجد سے اس کام کا آغاز ہوا اللہ کی توفیق سے، اور یہ جماعت آج شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں پھیل گئی ہے، اور اپنے اس سے محبت کرتے ہیں اور غیر اس سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ اپنوں کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے، اور باہر والوں کی ساری فکر مند کیا ہے؟ یہی ہیں، یہ اللہ نے آپ کی کوالٹی رکھی ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے آپ کو اس کی عملی تصویر بنایا ہے۔ اس جماعت کے ہاتھ میں کسی مسلمان کا خون نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہم نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، کسی کلمہ گو سے کے بارے میں لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں دی، اس کو حرام کہا۔ لوگوں نے فتوے دیے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے، ہمارے شیوخ نے فتوے دیے مسلمانوں کے خلاف نہ لڑنے کے، خارجیوں کے خلاف، تکفیریوں کے خلاف۔ آج تو ریاست بولتی ہے، آج تو حکومت میڈیا بولتا ہے، جب سارا میڈیا خاموش تھا، جب علماء کے ہزاروں دستخط اس بات کے اوپر تھے کہ پاکستان کی فوجیوں کے جنازے نہیں پڑھنے۔ ان تکفیریوں کو لوگ صحیح کہتے تھے، بڑی بڑی جماعتوں کے امیر بیٹھ کے کسی اور طرف لوگوں کو لے کے جا رہے تھے۔ میرے یہ اساتذہ کرام اس دور میں بھی لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ مسلمان کا خون، کلمہ گو کا خون حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ سنبھالنا ہے جماعت نے الحمدللہ ملک کو، اور جہاد کا صحیح رستہ دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جڑے رہنا۔ میرے آج کا صرف یہ پیغام ہے، دعوت کا موقع بھی، اعتراض کرنے والے ہزار اعتراض کریں گے، جماعت میں دعوت نہیں رہی، کمزور ہو گئی۔ میں مانتا ہوں حالات کا اثر ضرور آتا ہے، مگر آج بھی ملک کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، کریا کریا، کوچا کوچا اگر کوئی توحید کی آواز ہے، سنت کی احیاء کا کوئی تحریک موجود ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کوئی سفر ہے، جہاں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگوں تک ہر جمعے کو ہزاروں مقامات پہ، ہزاروں مسجدوں میں صحیح دین پیش کر رہے ہیں ایک تحریک کے طور پہ، اللہ کی توفیق سے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ کی جماعت ہے۔ خوش ہو جائیں، یا اللہ ہم زمین پہ اس جماعت سے خوش ہیں، اے اللہ تو آسمان سے اس پہ خوش ہو جانا۔ دعا کریں انشاءاللہ تعالی، اور وقت ہے تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، جماعت آپ کے لیے بہت کچھ کرے گی، ابھی بھی کیا ہے۔ آپ جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں، جماعت کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ درس و تدریس کا کام کرنا چاہتے ہیں، جماعت کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ علاقوں میں دعوت کے مسئول بننا چاہتے ہیں، جماعت کو آپ کی ضرورت ہے۔ مگر جماعت میں کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی۔ یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، یہاں کسی کی کوئی دوستی نہیں چلتی، یہاں کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ جماعت میں جو بندہ بھی آگے بڑھا اللہ کی توفیق سے محنت کے ساتھ ہے، اس کا ایک میرٹ ہے، وہ محنت ہے۔ محنت کر کے اپنی جگہ بناؤ، پڑھ لیے ہو آگے پڑھائیں۔ اور عام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، قرآن مجید کے یہاں درس سن رہے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ماہ سے کچھ دن زیادہ رہ گئے، ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تراویح رمضان میں بھی پڑھنی ہے، اور تہجد ساری زندگی پڑھنی ہے۔ میں نے زندگی میں 2-3 باتوں کا مشاہدہ کیا، میں بھی ممکن ہے میں غلط ہوں، مگر میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ رمضان میں بھی پورا مہینہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے جو سارا سال پڑھتا ہے، ورنہ 3-4 دن کے والے بہت ہوں گے، 29 دن والے، 30 دن والے نہیں ہوتے۔ رمضان میں بھی ساری تراویح کون پڑھتا ہے؟ پورا مہینہ کون تراویح پڑھتا ہے؟ جو سارا سال تہجد پڑھتا ہے۔ رمضان میں بھی قرآن وہ مکمل کرتا ہے جس کے سال میں قرآن مکمل ہو، جس کی سال میں پریکٹس نہیں، رمضان میں ایک دم اس کے دل میں کوئی نور نہیں اتر جاتا، کوئی نئی روح نہیں آ جاتی، جس طرح کی روح ہوتی ویسے ہی چلتی۔ 3-4 دن کا جوش ہوتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی چوتھے دن کہتے ہیں بابا ہی دن ہو گئے، اداس کیا ہو گیا میں۔ وہ بھی تراویح کے وقت یوٹیوب اور ٹک ٹاک چلاتے ہیں۔ تربیت نہ ہو تو نقصان ہو جاتا ہے۔ دعوت کا رمضان بنانا ہے انشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے
अमीर मोहतरम का पैगाम है तालीमुल कुरान के हल्के हर घर में, हर गांव में, हर मस्जिद में एक आयत पढ़े, 2 आयत पढ़े, रोजाना कुरान मजीद का दर्स करवाएंगे, तर्जुमा पढ़ाएंगे। कुरान मजीद वाहिद चीज है, हदीस नबी उसके साथ है जो हमारी तरबियत कर सकती, जो माशरे को खड़ा करेगी इंशाअल्लाह ताला। जो दर्स बाज तबलीग का सिलसिला था इंशाअल्लाह उसको और तेज करेंगे, और दर्स के लिए किसी का इंतजार नहीं करेंगे, खुद शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। एक वक्त था कि हम दर्स के लिए लोगों को नहीं बुलाते थे, मेरा शौक होता था दर्स को। किसी की शादी पे गया, किसी 4 लोग बैठे तो मैं लोगों को दावत देता था। ये जमात इनफरादी दावत से ज्यादा बनी है, इज्तिमाई दावत पे ज़हन साजी हुई है, अफराद साजी इनफरादी दावत से हुई। एक भाई ने दूसरे भाई को दावत दी, दूसरे भाई ने तीसरे भाई को दावत दी, और अल्लाह की तौफीक से सालों में जमात मुल्क में खड़ी हो गई। इंशाअल्लाह इस मिजाज को वापस लेके आना है। हर जगह, हर मौके पे इंशाअल्लाह ताला दावत देंगे। हम दावत के लिए दूसरों का इंतजार नहीं करेंगे। दावत का आगाज कहां से करेंगे? अपनी जात से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से। मैं दाई बनूंगा, मैं दुआत में शरीक हूंगा, दुआतुल खैर का मजमुआ मैं बनूंगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। तरबियती निशिस्तों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब मुझसे पहले जो बयान फरमा रहे थे, ये इंशाअल्लाह आपके पास आएंगे। सैफुल्लाह भाई आएंगे, तलहा भाई आएंगे, मैं हाजिर हूंगा। और शेख अब्दुल लतीफ साहब को इनकी टीम को लेके जाएंगे। अल्लाह ने जमात को इतने अफराद दे दिए, पूरे जिले में उतने लोग नहीं थे, एक यूनियन काउंसिल में इतने लोग आ रहे हैं, 8-8 हजार लोग, 10-10 हजार लोग। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हमारे भाई तो इसमें रहे ना, सियासत में चले गए हैं, पहले भी गवाच जाएंगे। एतराज करने वालों का कोई इलाज नहीं है, काम करने वालों के रास्ते बहुत हैं, और एतराज करने वाले इन्होंने इलेक्शन ही लड़ने ने, बंदे तो चले जाने। ओ भाइयों, जब अल्लाह के नाम पे इखलास से काम होता है, इस्तिखारे के साथ, अमीर साहब सारी रात दुआ कर करके अल्लाह से मांग के जब ये काम लेते हैं, काम बज़ाहिर हमें भी समझ नहीं आते, 2 महीनों में लाखों लोग अल्लाह ने आपको दे दिए। या अल्लाह तूने दिए हैं, अब दे ही दे इंशाअल्लाह। ये लाखों को करोड़ों कर दे। ये सैफुल्लाह भाई बैठे माशाअल्लाह, इनसे पूछें, जब बात करते हैं कहते हैं हमें मुल्क में करोड़ों लोगों की जरूरत है। ये तो इतना बड़ा अदद बोलते हैं कि मैं डर जाता हूं, मगर अल्लाह इनकी बातों को पूरा करेगा। इस मुल्क में भी करोड़ों लोग मिलेंगे, इस दुनिया के अरबों लोग मिलेंगे जो अल्लाह की तौहीद पे खड़े होंगे, अल्लाह के दीन पे खड़े होंगे। आखिरी बात अर्ज करता हूं, मायूसियों का दौर छट गया, नाउमीदियों की बातें खत्म हो गई। पाकिस्तान का क्या बनेगा, मुजाहिदीन का क्या बनेगा, दुनिया में आने वाला एक नए दौर का आगाज हो चुका है अल्लाह की तौफीक से, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को जो होना था हो चुका, बिल्कुल परेशान ना हो, अब परेशानी का वक्त उनका है। तुर्की पाकिस्तान की तरफ, फलाना मुल्क सूडान पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश का आर्मी चीफ 4 दिन पहले कहां बैठा था? इस्लामाबाद। हिंदुस्तान से छूट गए हैं और पाकिस्तान से जुड़ गए अल्लाह की तौफीक से। हिंदुस्तान हार गया। ठीक है, 6-7 मई को हमने देखा बहावलपुर मुरीके में, वो जो होना था हो गया। उसके बाद 10 मई की सुबह जो हुआ, अल्लाह की तौफीक से 50 साल तक हिंदुस्तान की जुर्रत नहीं है आंख भर के पाकिस्तान की तरफ देख ले, आंखें निकाल लेंगे अल्लाह की तौफीक से। पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है, हम मुत्तहिद हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। कल तक हम तन्हा थे, सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ थी, आज हिंदुस्तान तन्हा है और सारी दुनिया का झुकाव किसकी तरफ है? पाकिस्तान की तरफ है। इसराइल कह रहा है हमारा कुछ नहीं बनना। कल उसकी रिपोर्टें आई हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करेगा, कभी नहीं, ये तो जाली लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं हर वक्त नेगेटिव। पाकिस्तान वहां फौजें भेज रहा है, ये तो वहां जाके ये करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। आज जो गजा में अमन है पाकिस्तान की वजह से इंशाअल्लाह, आज जो हरमैन का तहफ़्फ़ुज़ है अल्लाह ने पाकिस्तान को तौफीक दी है, हिंदुस्तान की ठुकाई की है तो पाकिस्तान ने की इंशाअल्लाह ताला। अफगानिस्तान में कुफर को बार बार शिकस्त हुई है तो पाकिस्तान से हुई है। आए इंशाअल्लाह इस मुल्क को संभाल लेंगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस हदफ पे निकली है, इस अहद पे निकली है, इस मकसद पे निकली है कि जिस मकसद पे ये मुल्क बनाया था इस मकसद को पूरा करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरान। वमा अलैना इल्लल बलाग।